ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بات چل رہی ہے۔ آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم آسان کریں تو آپ کی مبارک زندگی کے کل 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے۔ ولادت سے لے کر بعثت تک کی کل زندگی، اس کا عرصہ کتنے سال ہے؟ 40 سال۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر کے آپ کی ہجرت تک ہے، یعنی جب آپ نے مکہ چھوڑا مدینہ تشریف لے گئے تو بعثت سے لے کر ہجرت تک یہ کل زندگی کتنے سال کی ہے؟ 13 سال۔ تو 40 اور 13 یہ کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ تیسرا حصہ ہے آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک، اس حصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ تو 53 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عالم فانی میں کل 63 سال کی زندگی گزاری اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہماری بات چل رہی ہے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا تیسرا حصہ، جس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مدنی زندگی کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے بنیادی طور پر جو اصل محنت اور اصل کام کیا ہے وہ ہے ایک اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد۔ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ طیبہ میں، اور یہ مدینہ طیبہ قیامت تک کی امت کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا، ایک ماڈل اور ایک معیار اور ایک پیمانہ ہے کہ دین اسلام ایسا زندہ اور مبارک دین ہے کہ یہ اس بات کی 100% صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پورے ملک کے نظام کو چلایا جا سکے۔ پورا نظام بن سکتا ہے، چل سکتا ہے، اور کامیاب نظام ہوگا جو دین اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ تو مدنی زندگی میں اصل کام کیا اسلامی ریاست کی تاسیس، لیکن یہ بنیاد ایسے نہیں پڑی کہ آپ کو تیار ماحول ملا، آپ تشریف لے گئے اور آپ کو بڑا بنایا گیا۔ ان 10 سالوں میں 5 سال 8 مہینے وہ ہے جس میں آپ نے خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 5 سال 8 مہینے۔ مدنی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے 10 سالوں میں، اس میں آپ نے خطرات اور ان کا مقابلہ کیا ہے، پوری امت کی حفاظت بھی کی ہے اور امت کو جوڑ کر رکھا ہے، ان کو منتشر ہونے سے بچایا ہے، اور قیامت تک کے انسان کو ایک سبق ملا کہ ہر طرح کے حالات آئیں گے، لیکن اس پیغمبر کے امتی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان خطرات سے گھبرائے گا نہیں بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ 5 سال 8 مہینے آپ نے ان خطرات کا مقابلہ کیا، اور آپ کے سامنے بات آئی پہلے سال کی، پھر دوسرے سال کی۔ آج کی مجلس سے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی مدنی زندگی کے 10 سالوں میں سے کس سال کی؟ تیسرے سال کی، سن 3 ہجری۔ ایک سال کو آپ لیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ سنت زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تیسرا سال مدنی زندگی کا ہے، اس میں آپ کی زندگی کے کیا واقعات پیش آئے ہیں دیکھیں۔ واقعات سن 3 ہجری، اس میں ہم بات کریں گے 4 چیزوں پر۔ ہر سال بنیادی طور پر جو اصل چیزیں پیش آئی، سرایا اور غزوات۔ یہ فرق امید ہے آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا۔ سریہ اس جماعت اور لشکر کو کہا گیا کہ جس میں حضور علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ کسی کو امیر بنا کر بھیجا، اور غزوہ اس جماعت، بڑی جماعت کو کہا گیا جس میں حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ تو اس 3 ہجری میں کتنے سرایا اور غزوات پیش آئے؟ ایک۔ دوسرا، اس سال کے اہم واقعات کیا کیا تھے آپ کی زندگی کے؟ تیسری بات، کون سے خوش نصیب اسلام میں داخل ہوئے؟ چوتھی بات ہم کریں گے کہ اس سال کون سے احکامات اترے دین اسلام میں۔ جی
سن 3 ہجری میں سرایا اور غزوات، کتنے لشکر اس سال روانہ ہوئے ہیں، کتنے میں آپ خود گئے، کتنے میں آپ نے امیر بنایا؟ یہ آپ کے سامنے ہے، 1 2 3 4 اور 5۔ یہ 5 غزوات یہاں پہ ہم نے ذکر کیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس سال کے غزوات 5 نہیں ہیں بلکہ 6 ہیں۔ چھٹا جو سب سے بڑا غزوہ اور جس پر ہم بات کریں گے 2-3 مجلسوں میں، سن 3 ہجری کا سب سے بڑا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ احد ہے۔ جیسے غزوہ بدر کی تفصیل آپ نے سنی نا، اسی طرح اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے اور غزوہ ہے، وہ ہے غزوہ احد کا، لیکن چونکہ وہ ایک مستقل موضوع ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس پہ الگ مجلس سے بات شروع ہوگی۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اس سال 3 غزوات ہوئے، جس میں سے 1 2 3 سریے تھے اور 1 2 وہ کیا تھے؟ غزوے تھے۔ 2 غزوے ہیں اور 3 سرایا ہے۔ دیکھیں، پہلا ہے سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ اس جماعت کے امیر تھے۔ یہ ہوا سن 3 ہجری کے کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول۔ دوسرا ہے غزوہ غطفان یا غزوہ ذی امر، یہ ہوا محرم سے لے کر ربیع الاول تک کے عرصے میں۔ تیسرا ہے غزوہ بحران یا بنو سلیم، یہ ربیع الثانی سے جمادی الاولی تک۔ تیسرا ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ ہوا جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ۔ اور 5واں ہے سریہ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی جمادی الاخری یعنی جمادی الثانیہ میں ہوا۔ اس سال کے یہ 5 ہے 6، لیکن آج کی مجلس میں 5 پہ بات ہوگی۔ یہ سرایا اور غزوات ہوئے، اس کی ترتیب کیا تھی؟ جی، سب سے پہلا جو اس سال کا سریہ ہوا وہ کون سا تھا؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جس پر دائرہ بنا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بنو نذیر۔ یہ بنو نذیر کن کا علاقہ ہے؟ یہود کا۔ بات آئی نا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، دیکھیں 3 علاقے تینوں یہود کے۔ اس سریے کا تعلق ہے بنو نذیر سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کے کتنے قریب ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ اس بنو نذیر میں جو یہود کا علاقہ ہے، یہود کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ یہ مالدار بھی بہت تھا اور ظاہری جسم کو خوبصورت بناتا بھی بہت زیادہ تھا، شہرت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی متعصب اور حاسد قسم کا یہودی تھا۔ اور آپ حضرت نے سنا کہ جب غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو مشرکین تو ذلیل ہو کے چلے گئے، لیکن سب سے زیادہ درد اور تکلیف کن کو بھی؟ یہود کو بھی مدینے، اور ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کمزور لوگ کیسے غالب آ گئے۔ تو یہ جو کعب ابن اشرف تھا یہ جل رہا تھا اندر سے، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ مسلمان غالب ہوئے۔ بالآخر یہ مجبور ہوا اور ایک دن اپنے گھر سے نکل کے روانہ ہوا اور جا کے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ مدینہ سے چل کے کہاں گیا؟ مکہ مکرمہ۔ وہاں گیا اور وہاں جو بچے کچھ قریش کے سردار تھے ان کو بٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اب شرارت کر رہا ہے کعب ابن اشرف، اور ان سے کہا تمہارے بڑے بڑے سردار 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنے، تمہارا مال لیا گیا، تم اتنا ٹھنڈا خاموش بیٹھ گئے مکہ میں، تم تو بہت کچھ کمزور نکلے، لہذا ایسے نہیں بیٹھو، اب بھی وقت ہے، تیاری کرو، دوبارہ آؤ مدینہ، اور اب ہم یہود مل کر تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ کعب ابن اشرف ان کو بھڑکا رہا ہے۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک اور بہت سمجھدار آدمی تھا مشرکین مکہ کا، بعد میں صحابی بنا، اس نے کعب ابن اشرف سے کہا کہ بھائی ہم اتنی مار کھا چکے ہیں کہ اب کسی پر اعتماد نہیں، ممکن ہے آپ انہی کے آدمی ہوں اور ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ اور پٹائی ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر خیر خواہ ہو تو یہ بتاؤ
ابو سفیان پوچھ رہا ہے کعب ابن اشرف یہودی سے کہ ہم حق پر ہے یا مسلمان حق پر ہے؟ کعب ابن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو. حالانکہ کعب ابن اشرف یہود میں سے تھا اور اس نے تورات پڑھی تھی، اس کو پتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر مسلمان حق پر ہے. جھوٹ بولا اس نے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہا نہیں تم حق پر ہو. لیکن ابو سفیان نے کہا اب بھی تسلی نہیں ہوگی. بھئی کیسے تسلی کرا؟ کہا تسلی اگر کرانی ہے تو یہ جو ہمارے بت پڑے ہوئے ان کو جا کے سجدہ کر دو. کعب ابن اشرف سے کہا یہ بڑی بات نہیں، کر لیتے. آ کے اس نے بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیا. کعب ابن اشرف، یہود وہ بدترین قوم ہے اس کائنات میں، یاد رکھیں، جو چھپ کر وار کرنے والی. اس نے سجدہ کیا اور ان سے کہا کہ تم تیاری کرو میں واپس جاؤں. مکہ مکرمہ سے یہ شخص کعب ابن اشرف واپس اپنے گھر آیا، لیکن پیچھے کوئی حرکت نہیں ہوئی. اس کا غصہ دن بدن بڑھ رہا ہے. بالآخر اس نے کیا کیا؟ تھا بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، اس نے اب اشعار بنانا شروع کیے اور ان اشعار میں اس نے مسلمان خواتین پر اشعار بنائے کہ مسلمانوں میں سے فلاں عورت ایسی ہے، فلاں عورت. ایک ذلت والا کام. عورت کا احترام ہر مذہب دین میں ہے. اس بدنصیب آدمی نے مسلمانوں کے محارم پر اشعار بنائے اور یہ حرکتیں شروع کی جانتا کہ ان کو غصہ آئے. اور اس کے بعد اس نے کیا حرکت کی؟ اس سے بڑھ کر کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں اس نے گستاخانہ اشعار بنانا شروع کی. ظاہر سی بات ہے یہ دونوں باتیں ایک مسلمان کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خاموش کرایا، روک کر رکھا، فرمایا جب تک میں نہیں کہوں تم کچھ نہیں کرو گے. لیکن بالآخر آپ علیہ السلام کو اس کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی. ایک دن آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص جو کعب ابن اشرف کو ختم کر کے مجھے سکون پہنچا ہے کوئی ایسا شخص؟ اس وقت ایک قبیلہ تھا اور اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں محمد ابن مسلمہ بھی تھے اور اس کے ساتھی بھی تھے. یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم آپ کو سکون پہنچائیں گے، کعب ابن اشرف کو ختم کر کے آئیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ایک ترتیب بنائی، ایک جماعت تشکیل دی جس کا امیر بنایا محمد ابن مسلمہ کو اور اس کا نائب بنایا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو نائلہ. کیا نام تھا؟ ابو نائلہ. اس کو نائب بنایا. اور عجیب اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ ابو نائلہ جو اس سریے کا نائب امیر بنا، یہ اسی کعب ابن اشرف کا رضاعی بھائی تھا. رضاعی بھائی سمجھتے ہیں؟ دودھ شریک بھائی. دو بچے جس عورت کا ایک ساتھ دودھ پی لے تو وہ رضاعی بھائی بن جائیں گے، چاہے وہ ان کی سگی ماں نہ ہو. عربوں میں یہ عام تھا. یہ رضاعی بھائی مسلمان تھے ابو نائلہ، یہ بھی اس جماعت میں شامل ہوئے. اب یہ جا رہے کعب ابن اشرف کو ختم کرنے، لیکن اتنا آسان نہیں تھا. وہ بہت بڑا سردار اپنے جو قبیلے میں اور اپنے قلعے میں. محمد ابن مسلمہ نے حضور علیہ السلام سے ایک بات پوچھی، فرمایا کہ آپ سے ایک بات کی اجازت لینی ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ اگر میں جاؤں اور اس آدمی کو قابو کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی فرضی بات بنانی پڑے میں بنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بنا سکتا. صحابہ کی زندگیوں سے ملے گا کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی بات بنانی پڑے تو بنا لے. یہ لوگ گئے اور کعب ابن اشرف سے ملنا آسان تو نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ کون تھے؟ ابو نائلہ جو رضاعی بھائی تھے، ان سے رشتہ تھا. تو ابو نائلہ کو آگے کیا اور اس کی بنیاد پر کعب ابن اشرف سے ملاقات کی اس چھوٹی سی جماعت میں. اب کیوں آئے؟ تو پہلے محمد ابن مسلمہ نے متکلم بنے اور بات شروع کی اور کہا کہ دیکھیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس شخص پر ہم ایمان لائے ہیں اس نے ہم پر زکوٰۃ کا، صدقات کا بہت بوجھ ڈال دیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو کعب ابن اشرف نے کہا ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، ہم تو کہتے تھے تم کو. ابو نائلہ جو اس کا رضاعی بھائی تھا اس نے کہا ہم بھی بہت پریشان ہیں، گھر میں خرچہ راشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو کعب ابن اشرف نے کہا میں کیا خدمت کروں؟
کہا آپ یہ کریں کہ ہمیں بطور قرض کے گندم دے دیں، گندم جو اناج ہے، یہ گندم کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، یہ آپ ہمیں گندم دے دیں اور ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ یہود تو بہت بخیل قوم ہے، ایسے مفت میں نہیں بانٹتے، کہ اچھا اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن گروی رکھواؤ تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم قرض واپس کرو گے۔ کیا رکھوائیں؟ طے ہوا کہ بھئی اپنے ہتھیار لا کر ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ ہمارے ہتھیار رکھیں، ہمیں گندم کی بوریاں دیں۔ ٹھیک ہے، کب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم رات کو آ جائیں گے، ایک آواز لگا لیں گے، آپ ہمیں بلا لیجیے۔ لیکن راستہ جوڑ دیا کہ ملاقات کا ایک ترتیب کے جانے۔ اب جب گئے سب تو اب رات کو گئے، ساتھی روانہ ہوئے اور جب پہنچے قریب تو ابو نائلہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آگے نہیں آئے، میں آگے رہوں گا اس لیے کہ میرا رضاعی بھائی ہے، مجھ سے بات چیت آرام سے کر لے گا، پھر میں بالآخر اس پر قابو پا لوں گا۔ اور اس کے بڑے بڑے بال تھے کعب بن اشرف کے، میں جب اس کو بالوں سے پکڑ لوں تو تم آ کے اس کو مار دیں۔ چلے گئے، اس کو آواز دی، نیچے اترا، تھا بہت نفیس آدمی، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو میں لت پت۔ عربوں کے یہاں خوشبو جو ہم کپڑوں پہ لگاتے ہیں نا، عرب بالوں کے بیچ میں مانگ میں لگاتے ہیں خوشبو۔ یہ ہمارے یہاں جو خوشبو 300-400 کی ملتی ہے ہم اس کو مہنگا سمجھتے ہیں، عربوں کے یہاں خوشبو کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، کئی 1000 ریال کا عطر بنتا ہے، گھروں میں یہ لوگ عطر بناتے ہیں خاص، اور بالوں کی مانگ میں لگاتے ہیں، بالکل اس سے سارا دن خوشبو آتی ہے۔ اس نے بالوں کے بیچ میں وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی کعب بن اشرف نے۔ ابو نائلہ گئے اور کہا کہ بھائی تمہارے بالوں سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں تو اپنا خوشبو لگائی ہے، کہا میں سونگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سونگو، سر نیچے کیا، اب مانگ سونگنے لگا، تو جب سونگنے لگا تو یہی تو موقع تھا، تو لہٰذا ابو نائلہ نے اس کے بال پکڑے اور ساتھیوں سے کہا کہ قابو میں ہے، چھوڑ ڈالے گا اس کو۔ تو سارے ساتھی اور کعب بن اشرف کو وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کو مار کر یہ سب صحابہ تیزی کے ساتھ واپس آئے مدینہ طیبہ، اور حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر پہنچ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ اطلاع تھی کہ ہم آ گئے۔ آپ علیہ السلام اندر سے نکلے اور فرمایا افلحت الوجوہ، افلحت الوجوہ، کامیاب چہرے واپس آ گئے۔ تعریف فرمائے، آپ بہت خوش ہوئے۔ اس بد نصیب کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف تھی، یہ قتل ہوا۔ یہ سریہ محمد ابن مسلمہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، کعب ابن اشرف مارا گیا۔ اب دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، یہ یہود کے علاقے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہاں پر یہ کعب ابن اشرف کا گھر اس بنو نذیر میں ہے۔ ابھی اس کا قلعہ آپ کو نظر آئے گا، جی یہ قلعہ ہے، آج بھی مدینہ طیبہ کی مضافات میں ہے، لوگ پاس جاتے ہیں، یہ آثار قدیمہ بنا لیا گیا ہے۔ یہ کعب ابن اشرف کا قلعہ ہے، آگے دیکھیں، یہ بالکل اس کی ایک صاف تصویر ہے، اس کو ایک شکل میں رکھا گیا ہے، یہ کعب ابن اشرف کا قلعہ ہے۔ جی دوسرا واقعہ ہوا غزوہ غطفان یا غزوہ ذی امر، یہ محرم سے ربیع الاول کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں مدینہ طیبہ ہے اور اس سے یہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، غطفان یا ذی امر یہ ایک علاقہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ لوگ بڑے شرارتی تھے اور یہ لوگ بیٹھ کر تیاری کر رہے تھے مدینہ طیبہ پر حملے کی۔ آپ کے سامنے یہ بات بار بار آئی کہ حضور علیہ السلام نے ایک نظام بنایا تھا مدینہ میں، استخبارات کہتے ہیں، یعنی اس کو کیا کہیں گے، اطلاعات کا ایک نظام بنایا تھا آپ نے، خاموش نظام، اور آپ کو ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ تو ایک صحابی نے اطلاع دی کہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہتھیار جمع کر رہے ہیں، مدینہ پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ لوگ جمع ہو رہے تھے اور آپ فوراً جماعت لے کر ان کے پیچھے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی، مدنی زندگی سے سبق ملا، فتنے کی اطلاع ملے اور پھر انسان انتظار کرے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ آبیل مجھے مار والی بات ہے دوستو۔ یہ ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں، جہاں آپ کو پتہ چلے کاروبار میں، رہائش میں، گھر میں، جہاں کوئی بات فتنے کی اٹھ رہی ہے، فوراً جا کے اس پہ پیر رکھیں، اس کو ختم کریں۔ اس چیز کو آپ حوصلہ دیں گے، نقصان ہوگا آگے جا کے۔ آپ فوراً جماعت لے کر روانہ ہوئے، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو یہ لوگ سب بھاگ گئے، وہاں سے مقابلہ نہیں کر سکے، بھاگ گئے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ مقصد تو ان کو بھگانا تھا. جب یہ بھاگ گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلے واپس چلے. اللہ کی شان تیز بارش شروع ہو گئی, تیز رفتار. اس بارش کی وجہ سے آپ رک گئے اور آپ نے قیام کیا. ایک درخت کے نیچے صحابہ نے جگہ بنائی. آپ علیہ السلام اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. آپ سو گئے, صحابہ بھی سو گئے. بالکل آپ نے اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی. اس قبیلے میں ایک پہلوان تھا, بڑا مشہور, دھرفور. اس کا نام تھا دھرفور ابن حیان. دھرفور, ابھی تذکر آئے گا آپ میں, دال عین سا واو را, دھرفور. یہ اتفاق سے اس کی نظر پڑی, دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اکیلے سو رہے ہیں, تلوار بھی رکھی ہوئی ہے, تو بڑا موقع ہے. آیا تلوار لی, لیکن جب تلوار اٹھانے لگا تو اس کی آواز آئی. آپ علیہ السلام اٹھ گئے. اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, ننگی تلوار, اور حضور علیہ السلام سے فرمایا من یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ پہ یہ کوئی پریشان نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ, ایک لفظ. وہ حیبت ایسی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ اس رسول جو بڑا پہلوان ہے, اس کے ہاتھ سے تلوار بھی گری اور خود بھی پیچھے لڑک کے گیا. لفظ اللہ. آپ نے اب تلوار اٹھائی اور فرمایا من یمنعک منی, اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے. اب یہ تو مشرک ہے. تو کہنے لگا کن خیر آخذ, آپ ہو جائیں بہترین پکڑنے والے, یعنی میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کہا اور اس کو چھوڑ دیا. یہ واپس گیا اپنی قوم کے پاس جو بھاگ گئی تھی پہاڑوں میں, واپس گیا اور ان سے کیا کہا کہ جئتک من عند خیر الناس, آج میں تمہارے پاس اس کائنات کے سب سے بہترین انسان سے مل کے آ رہا ہوں, حضور علیہ السلام کے بارے میں. اور یہ کہہ کر کے جا کے ان سے ملا اور واپس آیا حضور کی خدمت میں, اور اسی جگہ پر اس نے اسلام کو قبول کیا. یہ دھرسور ابن حیان کی یہاں پہلوان آگے تذکر آئے گا. یہ مسلمان ہوا اور آپ علیہ السلام یہ خوشی کی خبر لے کر واپس مدینہ آئے. جی, یہ تیسرا واقعہ غزوہ بحران یا بنو سلیم کا پیش آیا. یہ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ سے یہ بنو سلیم ہے. بنو سلیم کا علاقہ تھا بحران. یہ بحران, ان کا تذکرہ پہلے آیا ہے. بنو سلیم کا انتہائی شرارتی قسم کا قبیلہ تھا, ہر وقت شرارت میں لگا ہوا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ترتیبیں بنانے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ان کو بھگایا, پھر یہ آئے, پھر یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ بنا رہے. باز نہیں آئے. آپ کو جیسے استخبارات کا جو شعبہ تھا, انہوں نے اطلاع دی کہ بنو سلیم پھر جمع ہو رہے, آپ پھر آئے. لیکن جب آپ پہنچے تو یہ لوگ دوبارہ بھاگ گئے, اور بھاگ کے پھر آپ علیہ السلام یہاں سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. جی, یہ چوتھا واقعہ یہ دیکھیں, سریہ زید ابن حارثہ. یہ چوتھا واقعہ ہے اس سال کا. یہ جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ میں ہوا. اس واقعے کو ذرا سمجھے, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے یہ ہے مکہ مکرمہ, اور یہ کیا ہے, نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے, مدینہ منورہ ہے. یہ مدینہ منورہ. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آ چکے. آپ نے سنا کہ مکہ والے تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور یمن آتے تھے نا, 2 سفر کرتے تھے سال میں. پہلے بات آ چکی ہے. یہ گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے, سردیوں میں یمن آ جاتے تھے. اب اللہ کی شان یہ کہ ان کو جب شام جانا ہوتا تو یہ راستہ تھا ان کے جانے کا. اب مدینہ کے قریب سے گزر رہے ہیں, یہاں سے ہوتے. تو آپ علیہ السلام نے 2 کام کیے. ایک تو اس پٹی پر جو قبائل تھے ان سے معاہدے کیے, دوستی کی. دوسرا اپنی گشتی جماعتیں مقرر کی کہ یہاں سے کوئی مکے کی قافلہ گزرنا نہ پائے. ان کی تجارتی روٹ بند کر دیا آپ نے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. یہ لوگ تنگ کرتے تھے مسلمانوں, تو یہ راستہ بند ہو گیا. کن کے لیے؟ مکہ والوں کے لیے تجارتی راستہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا شام جانے کا. اب یہ لوگ مکہ والے یمن تو جاتے تھے سردیوں میں, لیکن گرمیوں میں کیا کریں 6 مہینے. اب پریشان ہو گئے. مشورہ ہوا ان کا. ایک شخص تھا, اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک ترتیب ہے, راستہ لمبا تو ہوگا لیکن ہماری تجارت کھل جائے گی. بھائی کیسے کھلے گی؟
کہ ایسا کریں گے یہاں سے گھوم کے جائیں گے، یہ عراق کا راستہ ہے دوستو، عراق، مکہ سے گھوم کے عراق سے ہوتے ہوئے یہ ہم لوگ اوپر شام چلے گئے۔ اس پہ طے ہو گیا، خاموشی سے ایک بات طے ہو گئی کہ بھئی پتہ نہیں چلے مسلمانوں کو، اب روٹ تبدیل کر رہے ہیں اپنا تجارتی، مکہ سے عراق گھوم کے جائیں گے، بہت لمبا راستہ ہے لیکن کیا کریں، یہ بات کسی کو نہیں ہے۔ اب اللہ کی شان، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بہت غور سے سنیں، شراب بعد میں حرام ہوئی۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر ایک مسلمان، شراب چونکہ حرام نہیں تھی، اس مجلس میں شراب کا دور چلتا ہے، اور یہ نشہ ہے جس کو حرام کیا گیا بعد میں، اس کے نقصانات ہیں۔ انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو بڑی راز کی باتیں بولتا ہے، تو جب نشہ دماغ پہ چڑھا نا اس کافر کے، تو یہ نہیں دیکھا کہ سامنے مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھا کہ دوست ہے، تو اس نشے میں کہا کہ عنقریب ہمارا بہت بڑا قافلہ جائے گا اور وہ عراق کے راستے سے ہو کے شام چلا جائے گا۔ اب اس کے دماغ کا تو نشہ ہائی تھا، لیکن مسلمان کا نشہ اتنا نہیں چڑھا تھا۔ اس نے جب بات سنی سمجھ گیا، اور فوراً اس مجلس سے فارغ ہو کر دوڑتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا کہ قافلے تبدیل کر رہے ہیں اپنا راستہ، فوراً اس کی خبر ہے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور مدینہ طیبہ سے ان کو بھیجا کہ بھئی جا کر اس قافلے کو روکنے کی کوشش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ روانہ ہوئے ایک جماعت کو لے کر کے، اور جب اس قافلے کی جگہ پر پہنچ گئے، آگے چلیں، یہ دیکھیں، یہ القرضہ ہے، القرضہ، یہاں پر یہ قافلہ مکے والوں کا پہنچا ہے، یہاں سے گھوم کر، اور اب اس نے جانا ہے، یہاں کچھ دیر کا اسٹے کیا اس نے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی باخبر ہو۔ زید بن حارثہ پہنچ گیا اور ان کو مارنا شروع کیا، یہ بھی بڑی جماعت تھی، لڑائی شروع ہو گئی، لیکن خیر بہرحال وہ لوگ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، سب چلے گئے سامان چھوڑ کے۔ ایک آدمی ہاتھ آیا جو اس قافلے کا رہبر تھا، اس کا نام تھا فرات ابن حارث، فرات، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے کہ باقی لوگ تو بھاگ گئے، یہ ہاتھ آ گئے۔ آپ نے ان کو پکڑا، بٹھایا، اس کا اکرام کیا، کچھ بھی نہیں کہا اس کو، اور جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں، پھر آپ نے ان کو دعوت دی۔ اسی مجلس میں فرات ابن حارث مسلمان ہوئے۔ یعنی دیکھیں اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ ہر آنے والا نیت کیا لے کے آ رہا ہے اور دولت کیا لے کے جا رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہوگا، یہ خوش نصیب ہے۔ یہ سریہ زید ابن حارثہ ہے جو جمادی الاخری میں ہوا۔ یہ چوتھا واقعہ سن 3 ہجری کا۔ آگے پانچواں واقعہ جو آج کی مجلس کا آخری واقعہ ہوگا، احد پر اگلے مجلس میں بات کریں۔ یہ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ایک جماعت لے کر گئے، جمادی الاخری کا مہینہ تھا، یہ مدینہ طیبہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، یہ خیبر لکھا ہوا ہے۔ یہ خیبر مدینہ سے کچھ باہر یہود کا بہت بڑا علاقہ تھا، جہاں ان کی آبادی بھی تھی، ان کے قلعے بھی تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، سب کچھ تھا، ان کی بڑی زمینیں جائیدادیں تھیں۔ یہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سلام ابن حقیر، سلام ابن حقیر۔ یہ سلام میں وہی مرض تھا جو کعب ابن اشرف میں تھا۔ شروع کی بات یاد ہے آپ کو آج کی مجلس کی، جو گستاخ بے ادب آدمی تھا، اس میں بھی یہی مرض تھا سلام ابن حقیر میں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی گستاخی میں اشعار بنا رہا تھا، اور ایسے اشعار بناتا تھا کہ یہود کو کے جذبات ابھرے اور وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے۔ آپ نے صبر کیا، لیکن جب یہ قابو میں نہیں ہوا، آپ نے عبداللہ ابن عتیق کو امیر بنایا اور ایک سریہ روانہ کیا، اور کہا کسی طریقے سے خیبر کے قلعے میں داخل ہو کر اور کسی کو کچھ مت کہنا، کوئی بچہ کوئی عورت زد میں نہ آئے، سلام ابن حقیق کو یا تو زندہ پکڑو یا اس کو مار ڈالو، اس کو زندہ نہیں چھوڑو۔ یہ جماعت گئی اور خیبر پہنچ گئی، لیکن خیبر کا قلعہ تھا، یعنی جیسے پورا شہر چار دیواری کے اندر بند تھا۔ اب اندر کیسے جائیں، اس لیے کہ جو بھی جاتا تھا دروازے کا دربان چوکیدار
سب پر تسلی کرتا تھا، مطمئن ہوتا تھا، پھر اندر کا دروازہ کھولتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عتیق بڑے سمجھدار آدمی تھے، یہ آہستہ آہستہ گئے کہ مغرب کا وقت قریب ہو جائے۔ جب مغرب قریب ہوئی یہ حضرات خیبر پہنچ گئے، باقی جماعت کو بالکل پیچھے روک دیا، خود اکیلے گئے۔ اور جب مغرب کا اندھیرا پھیل رہا ہے، مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اصول یہ تھا کہ مغرب کے وقت میں دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اب جو باہر رہ گیا وہ باہر، جو اندر چلا گیا اندر، اب کوئی اندر باہر نہیں ہو۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ اندھیرا آنے لگ جائے۔ جب اندھیرا آنے لگا، لوگ جا رہے ہیں، وہ چوکیدار ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر تسلی کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عتیق گئے اور قلعے کی دیوار سے ہٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب کے تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے، ایسے منہ اس طرف کر کے بیٹھ گئے۔ اب چوکیدار نے یہ تو دیکھا کہ کوئی آ کے بیٹھا ہے تقاضے کے لیے، لیکن یہ نظر نہیں پڑی کہ کون ہے۔ اب یہ وقت گزار رہے ہیں کہ مغرب کا وقت قریب آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ادارے میں جب آخری وقت ہوتا ہے تو چوکیدار کہتا ہے بھائی جس نے آنا ہے جلدی آ جاؤ تاکہ دروازہ بند ہو۔ اب اس نے دیکھا کہ سب اندر آ گئے، یہ آدمی کا تقاضا ختم نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے جلدی آؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ ان کو تو یہ جملہ چاہیے تھا، بس یہ سنا تو جلدی سے اٹھے اور کپڑے ایسے جیسے کہ میں کپڑے سمیٹ رہا ہوں اور دوڑتے ہوئے قلعے کے اندر چلے گئے۔ چوکیدار کی بھی توجہ نہیں رہی، یہ اندر چلے گئے اور جا کر ایک جھاڑی کے پیچھے خاموش کر گئے۔ اب اس نے دروازہ بند کیا اور چابیاں لے کر ایک دیوار سے ٹانک دی۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں آنکھوں میں محفوظ کی۔ یہ کر کے چوکیدار گیا اور اپنا جو کمرہ تھا اس میں جا کے داخل ہو گیا۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو عبداللہ ابن عتیق گئے، وہ چابی اٹھائی، دروازہ کھولا، خاموشی سے اپنے ساتھیوں کو اندر بلایا اور اب قلعے میں اندر چلے گئے۔ اب قلعہ خوب اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں سلام ابن حقیق کو کیسے تلاش کریں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عام تلوار نہیں چلانی ہے، صرف ایک آدمی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، سب کو باہر روکا، خود اس قلعے کے گھر کی جو ترتیب تھی اس میں اندر چلے گئے۔ اب کیا کریں، اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، اندر گیا اور زور سے کہا کہ سلام سلام، جیسے ایک آدمی کسی کو پکار رہا ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ جواب میں وہ کہیں نہ کہیں سے کہے گا کہ ہاں، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فلاں جگہ ہے، وہاں چلا جائے۔ ایک کمرے سے آواز آئی اس کے جواب میں کہ نعم، یہ سمجھ گئے، فوراً اس کمرے میں پہنچ گئے، لیکن اب اس کمرے میں بھی بہت سارے لوگ سوئے ہوئے۔ اب کیا کریں، اب پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ کہیں اس کو تنبیہ نہ ہو جائے۔ تو اب کیا کیا، اب کہا کہ بھئی وہ کوئی سلام کو آواز دے رہا تھا، کچھ اندازہ ہے کسی نے سلام کو آواز دی۔ تو اب سلام جو لیٹا ہوا تھا اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ کسی نے آواز دی ہے۔ بس جب تسلی کر لی کہ یہی لیٹا ہوا ہے تو لے جا کے اس کے پیٹ میں پھونک دیا، اس کو وہیں پہ ختم کیا اور وہاں سے واپس آ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے جبریل نے مجھے خبر دے دی۔ تو یہ پانچواں سریہ جو ہے یہ اس سال پیش آیا، یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ جی اب سن 3 ہجری کے اہم واقعات کیا ہیں؟ یہ وہ سال تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، کن سے؟ حضرت عثمان سے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں اس سے پہلے کون سی صاحبزادی تھی؟ حضرت رقیہ، اور ان کا کیا ہو چکا ہے؟ انتقال۔ غزوہ بدر سے جب آپ واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ انتقال کر چکی ہے۔ تو دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی، آپ نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور یہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس سال آپ نے حضرت عثمان سے اپنی اس بیٹی کا نکاح کر دیا۔ یہ دوسری بیٹی ہے، اس لیے آپ کا لقب کیا پڑا؟ ذو النورین۔ دوسرا واقعہ جو اس سال پیش آیا، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ کن کے نکاح میں آئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ سے، یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ حضرت حفصہ پہلے ایک اور صحابی کے نکاح میں تھی، اور سے سنیں، وہ صحابی غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے لیکن زندہ تھے۔ بعد میں مدینہ آنے کے کچھ عرصے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت حفصہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔
اب حضرت عمر ان کے لیے بڑے پریشان تھے، والد تھے نا، پہلے خود تشریف لے گئے حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر، اور کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، آپ چاہیں تو نکاح کا پیغام بھیج دیں، میں آپ کو اپنی بیٹی دے دوں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ عرب معاشرے میں خاموشی کا مطلب ہوتا تھا کہ میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر حضرت عمر گئے حضرت عثمان کے پاس اور ان سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور آپ چاہیں تو نکاح کا پیغام دے دیں۔ حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے، کیوں ہوئے یہ بھی سمجھو، اس لیے کہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان دونوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حضور علیہ السلام خود نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، پھر تو مجال نہیں تھی نا کسی کی۔ تو یہ حضرات خاموش ہوئے، جواب نہیں دیا، لیکن حضور کے اس ارادے کو بھی نہیں کھولا کہ ہم یہ جان چکے ہیں، خاموش۔ کچھ دنوں بعد اللہ کی شان حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ کو، اور حضرت عمر کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ یہ تو کائنات کی سب سے بڑی سعادت تھی۔ تو حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے، اس جملے پہ غور کریں، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر دیکھو اللہ کے فیصلے سمجھ گئے، تمہاری بیٹی کو اللہ نے عثمان سے اچھا شوہر دے دیا اور عثمان کو اللہ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ اچھی بیوی دے دی۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بھائی حضرت عثمان کے نکاح میں جو حضرت ام کلثوم کن کی بیٹی ہے؟ حضور علیہ السلام کی، اور حضرت حفصہ کن کی بیٹی؟ حضرت عمر کی۔ اب حضرت عمر تو یہ سوچ رہے تھے کہ حفصہ عثمان کے نکاح میں چلی جائے گی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بیٹی یعنی حفصہ کو عثمان سے زیادہ اچھا شوہر دے دیا۔ عثمان سے زیادہ اچھے شوہر کون ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ عثمان کو اللہ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ اچھی بیٹی دے دی۔ یہ بیٹی کن کی ہے؟ حضور علیہ السلام۔ دونوں کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا۔ تیسرا واقعہ اس سال ایک بڑی خوشی کا یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے نواسے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ یہ 3 ہجری رمضان میں پیدا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا 2 ہجری میں، پچھلی بات آئی، اور اس سال رمضان میں تقریباً یعنی 10 مہینے بعد حضرت حسن پیدا ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے بڑے محبوب نواسے تھے۔ آپ ان کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کا نام حضرت علی نے پہلے خود رکھا، حرب نام رکھا۔ حرب کے معنی جنگ کے، لڑائی کے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب بات آئی آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ تو حسن ہے۔ آپ نے خود ان کا نام کیا تجویز فرمایا؟ حسن تجویز فرمایا۔ ان کی تحنیک فرمائی، اپنا لعاب مبارک لے کر ان کے منہ میں رکھا اور خود ان کے کان میں اذان دی۔ یہ 3 بڑے واقعات پیش آئے۔ جی اچھا، یہ پہلا واقعہ آپ کے سامنے آیا، حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان کی شادی کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول۔ اب جب یہ نکاح ہوا، حضرت عثمان بہت مالدار تھے۔ ان کے مدینہ میں 2 بڑے گھر تھے، ایک کو کہتے تھے بیت کبریٰ اور ایک کو کہتے تھے بیت صغریٰ۔ ایک بڑا گھر اور ایک چھوٹا گھر۔ دیکھیں یہ ہے مسجد نبوی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کا پورا نقشہ ہے، یہ بالکل ابتدائی مسجد۔ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھا ہوا ہے دار عثمان کبریٰ، نظر آ رہا ہے؟ یہ حضرت عثمان کا وہ بڑا والا گھر تھا جو بالکل مسجد نبوی کے باب جبریل سے نکل کر یہ گھر ہے۔ آپ حضرت حفصہ کو لے کر یہاں آئے، یہ گھر تھا جس میں حضرت عثمان اور حضرت حفصہ ہے۔ آگے یہ گھر ہے جی۔ دوسرا واقعہ حضرت حفصہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا شعبان میں۔ ان کے لیے حجرہ آپ علیہ السلام نے کہاں بنایا؟ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے، اور یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، یہ حضرت علی کا، یہ حضرت سودا کا۔ اس طرف کا ایک ٹکڑا آپ نے شامل کیا اور یہ حضرت حفصہ کا حجرہ بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ مسجد نبوی کی حد سے ذرا نکل کر تھا یہ کمرہ۔ جی اب آپ دیکھیں گے کہ چاروں خلفائے اربعہ جو ہے خلفائے راشدین، ان کا حضور علیہ السلام سے رشتہ جڑ گیا۔ چاروں خلفاء کا رشتہ کیسے جڑا؟ 2 حضرات حضور علیہ السلام کے سسر بن گئے
اور 2 حضرات کیا بن گئے؟ داماد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سسر بنے اس لیے کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہے. حضرت عمر بھی سسر بنے اس لیے کہ بیٹی حضرت حفصہ نکاح میں ہے. حضرت عثمان داماد بنے دوہرے داماد اس لیے کہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں آپ کے نکاح میں آ گئے حضرت عثمان کے. اور حضرت علی بھی داماد بن گئے کہ آپ کی سب سے محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں. تو چاروں خلفاء کا حضور سے رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے, سسر اور 2 داماد. جی جی آگے چلیں. جی یہ ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ جو یہاں پر قائم ہوا. جی آخری بات آج کی مجلس کی کہ سن 3 ہجری میں کون سے خوش نصیب لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کتنے نام لکھے ہوئے؟ 3. ان 3 میں سے 2 کو تو آپ جان چکے ہیں دوستوں, ہے نا. ایک ہم نے عرض کیا, نمبر 2 پہ آئے پہلے, رسول ابن حارث. نام یاد ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ وہ پہلوان ہے جس نے درخت سے آپ کی تلوار نکال کے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. یہ وہ پہلوان تھے. اور یہ فرات ابن حیان رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے سریہ بھیجا, جو راستہ بدل کر یہ لوگ تجارت کرنا چاہتے تھے. باقی لوگ بھاگ گئے اور قافلے کے رہبر جو تھے فرات یہ پکڑے گئے. ان کو حضور کے پاس لایا گیا اور آپ نے اتنا اکرام کیا کہ یہ بھی کیا ہو گئے مسلمان. ان 2 کی بات تو آپ نے سنی. تیسرے خوش نصیب جو اس سال مسلمان ہوئے یہ کون ہے؟ یہ ہے حویصہ. یہ لفظ کیا ہے؟ یہ چیزیں بھی سمجھا گئے. صحابہ کے کیسے خوبصورت نام ہے دوست. یہ حویصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ 2 بھائی تھے. حویصہ یہ بڑے بھائی ہیں, ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا محیصہ. چھوٹے کا نام کیا ہے؟ میم کو شروع میں لگا ہے, محیصہ. حویصہ اور محیصہ یہ مسلمان نہیں تھے. چھوٹے بھائی محیصہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اس کا نام تھا ابن ثنیہ. کیا نام تھا؟ ابن ثنیہ یہودی تھا اور یہ بہت شرارتی آدمی تھا. آپ علیہ السلام نے محیصہ کو بلایا, جو ان کے بھائی تھے نا چھوٹے, اس کو بلایا. حالانکہ بالکل نوعمر چھوٹے تھے, اور ان سے کہا کہ ابن ثنیہ جو ہے مجھے پریشان کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے, تو ہے کوئی جو اس کی خبر لے. تھے نوعمر لیکن ہمت کی گئے اور جا کے ابن ثنیہ کو قتل کر کے اس کو مار دیا حضور علیہ السلام. یہ جب گھر آئے تو حویصہ جو بڑے بھائی تھے, ان کو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی نے آج کیا کیا؟ فلاں فلاں یہودی جو اتنا مالدار اور اتنے بڑے منصب پہ تھا, اس کو تمہارا بھائی مار کے آیا ہے. اب سنبھالو یہود کو, وہ آئیں گے تم سے پوچھیں. یہ پہلے ہی مسلمان نہیں تھا, کافر تھا, بھائی پہ غصے میں تھا. اور جب یہ حرکت سنی تو جب بھائی گھر آیا تو اس کی پٹائی شروع کی اور کہا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ جا کے یہود کے ایک سردار کو مار کے آ رہے ہو, اتنی تمہاری عمر زیادہ ہو گئی. اب بھائی محیصہ تھے چھوٹے لیکن صاحب ایمان تھے. کہا کہ میں اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہوں, اس لیے کہ مجھے حکم حضور علیہ السلام نے دیا. تو اس نے کہا اچھا, اگر تمہیں تمہارے پیغمبر کہے کہ جا کے اپنے بھائی حویصہ کو مار کے آؤ, تو کہا مار دوں گا تجھے بھی. اندر کا ایمان تھا, تجھے بھی مار دوں گا. اب یہ بات جو تھی نا, یہ ایک جھٹکا لگا دیکھ کر, یہ میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر اتنی نہیں, جس کو میں چھوٹا سمجھتا ہوں, یہ کسی کا اتنا بڑا عاشق بن گیا ہے, اتنا مر مٹا ہے اس ذات پہ, وجہ کیا ہے؟ کہا اچھا بیٹھ کر مجھے بتاؤ یہ تمہارا دین ہے کیا؟ اب محیصہ نے بیٹھ کر دین اسلام کی بنیادی باتیں بتائی. پھر فرمایا اب چلو آپ کو ہمارے پیغمبر بتائیں گے کہ وہ کیا دین لے کے آئے. تو حویصہ کو لے کے آئے ان کے بھائی, اور حضور سے فرمایا کہ یہ آپ سے دین سمجھنا چاہتے ہیں. آپ نے ان کو دعوت دی تو حویصہ ابن مسعود بھی مسلمان ہو گئے. یہ 3 خوش نصیب 3 ہجری میں مسلمان ہوئے. اور اس 3 ہجری میں جو ایک سب سے بڑا تاریخی واقعہ اسلامی تاریخ کا پیش آیا وہ کون سا تھا؟ یہ غزوہ احد کا ہے جو شوال سن 3 ہجری اسی سال پیش آیا.
لیکن چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس میں ہمارے ایمان کی بڑی عبرتیں شامل ہیں اور بڑے عجیب و غریب باتیں اس کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام کو ایک ایسا صدمہ آپ کی زندگی میں پہنچا ہے کہ جو شاید کبھی نہیں پہنچا تھا، وہ غزوہ احد میں پہنچا ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ایک ساتھی کی خالہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہے، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک صحت کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اور دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں آنے والے وقت میں اس ملک کو نیک صالح عادل حکمران نصیب فرمائے، دین کا اور ملک کا، اسلام کا اور یہاں کے رہنے والوں کا درد رکھنے والے حکمران اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ظالموں سے، جابروں سے، دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی بھی قسم کے غلط فیصلے سے، غلط انتخاب سے اللہ ہمارے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔